جی ناظرین ویلکم بیک. اس وقت پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ڈی ایم کے صوبائی کوارڈینیٹر محترم حاجی ذیل الجان صاحب. حاجی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر تھینک یو، آپ نے وقت دیا. ذیل الجان صاحب آپ لوگ کرونا پھیلا رہے ہیں جلسے جلوسوں کے ذریعے؟ حکومت بڑی پریشان ہے، آپ لوگ کرونا پھیلا رہے ہیں ملک میں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ 22 کو بھی آپ کا جلسہ ہے پشاور میں، تو کرونا بہت زیادہ پھیل جائے گا، ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، یہ شرک کی باتیں ہم نہیں کرتے کہ کرونا ہم پھیلا رہے ہیں. یہ بیماریاں اور صحت دینا سب اللہ کے اختیار میں ہے. بے شک. اور جہاں تک آج کی بیماری کا تعلق ہے یا حکومت کی طرف سے کرونا کی جو بات کر رہے ہیں، دراصل یہ کرونا کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں. ٹھیک. ان کو سوات کے جلسے میں مذاکرات یاد نہیں آئے، ان کو حافظ آباد کے جلسے کے لیے مذاکرات یاد نہیں آئے. جب آج پشاور میں جلسہ ہو رہا ہے تو ان کو مذاکرات یاد آ گئے. مجھے افسوس اس بات ہے کہ یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں. پشاور سے کیوں خوف زدہ ہیں؟ پشاور کے جلسے سے مذاکرات کیوں؟ دیگر میں مذاکرات کی بات انہوں نے کی، اس دفعہ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے جلسے بہت بڑے ہو رہے ہیں، عوامی شعور اجاگر ہو رہا ہے. عوام جو ہے وہ پی ڈی ایم کے جلسوں کو رسپانس دے رہی ہے لاکھوں کی تعداد میں. جب ہم نے 15 ملین مارچ کی اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے تھے. آج تو پی ڈی ایم کی 8-10 جماعتیں جمع ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے یہ بخلاٹ کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے اوسان فتح ہو چکے ہیں. ان کے 15 ترجمان دن کو رات کو جا کر پی آئی ڈی میں جا کر بیٹھ کر پریس کانفرنسیں کرتے ہیں. اتنے بخلاٹ کا شکار ہیں. ترجمان تو ایک ہوتا ہے لیکن ان کے ترجمان 10 ترجمان ہیں ان کے، اور یہ صرف اور صرف کارگزاری تو بیان نہیں کر سکتے قوم کے سامنے، صرف اور صرف اپوزیشن پر تنقید اور اپوزیشن کے خلاف باتیں کرنا، یہی ان کو آتا ہے اور کچھ بھی ان کو نہیں آتا. تو ذیل الجان صاحب اس بات میں تو کوئی شک نہیں نا کہ ملک میں کرونا موجود ہے اور بہت تیزی سے پھیل بھی رہا ہے. ایس او پیز کی جو ہے پاسداری ہو نہیں سکتی اتنے بڑے بڑے جلسوں میں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ احتجاج کا یا اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کا کوئی اور طریقہ نکالا جائے؟ کیونکہ واقعتاً لوگوں کی جان کو خطرہ تو لاکھ ہو سکتا ہے نا سر. دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ بیماری اور سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہم نے پہلے بھی ایس او پیز پہ عمل کیا ہے اور اب بھی کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب گلگت کا بہت بڑا الیکشن گزرا ہے وہاں پہ کورونا نے کوئی تباہی نہیں مچائی. جب امریکہ میں الیکشن ہوا اس میں تباہی نہیں مچائی. جب انہوں نے حافظ آباد میں جلسہ کیا تو تباہی نہیں مچائی. جب انہوں نے سوات میں جلسہ کیا تو تباہی نہیں مچی. تو آج یہ 22 تاریخ کے جلسے کے لیے کیوں گھبراہٹ کا شکار ہے؟ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر ایک خوف سا پیدا ہوا ہے. یہ رات کو خوابیں بھی دیکھتے ہیں، یہ خوفناک خوابیں بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے، حکومت جا رہی ہے، اور پی ڈی ایم آ رہی ہے، پی ڈی ایم آ رہی ہے. تو یہ کورونا کا جو ہے نا ڈرامہ رچا رہے ہیں. کورونا ہمارے پاکستان کے اندر مسلمان جو ہے ان کی جو قوت مدافعت ہے یہ بہت بڑی طاقتور قوت ہے اور ایمان کی قوت ہے. یہ ذکر اذکار سے بیماریوں کو دور کرتے ہیں. سورہ یاسین اور سورہ رحمان پڑھ کے، ذکر اذکار کر کے، نمازیں پڑھ کے، وضو کر کے، پانچ وقت بے شک ذیل الجان صاحب قرآن کی طاقت سے کوئی انکار نہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. بتائیے کہ آپ کے خیال میں، آخری سوال آپ سے، جلسہ جو ہے آپ کے خیال میں کتنا بڑا ہوگا؟ ملک کے دیگر حصوں میں جو جلسے ہوئے ہیں اسی طرح کا کوئی جلسہ ہوگا یا اس سے بڑا چھوٹا ہوگا؟ وہ ہمارے بڑے کہتے ہیں ہمیں دیکھنا ہے تو ہمارا ماضی دیکھیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جلسے دیکھنے ہیں تو پھر ہمارے پرانے جلسے دیکھ لیں جو جمعیت علماء اسلام نے اکیلے کیے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، پشاور میں، اسلام آباد میں، کوئٹہ میں، کراچی میں، گجرانوالہ میں، سندھ میں، بلوچستان میں کیے. اور یہ جلسہ تو ہمارے جلسوں سے بھی بڑھ کر ہوگا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. پی ڈی ایم کے کوارڈینیٹر حاجی ذیل الجان صاحب موجود تھے. احسان صاحب، آپ نے گفتگو سنی، ٹھیک ہے وہ تو، لیکن مشوانی صاحب نے جو بات کی احتساب کے حوالے سے کہ احتساب ہو رہا ہے اس لیے یہ لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ان کو زیادہ یہ شور اس لیے اٹھ رہا ہے کہ احتساب ہو رہا ہے. احتساب تو ہم نے دیکھا ماضی میں بھی ہوا ہے. زرداری صاحب کتنے سال جیل میں تھے، نواز شریف جو ہے وہ جلاوطن بھی تھے، پھر یہاں بھی جیل میں، بیٹی سمیت جیل میں. تو کوئی ریکوری ہو نہیں رہی، یا احتساب کا عمل کیوں اتنا کہ کچھ رزلٹ آ نہیں رہا؟ مجھے ایک ریفرنس ایسا بتا دیں آپ جو اپوزیشن کی جماعتوں کے خلاف حکومتی معاملات میں یا انتظامی معاملات میں یا فنڈز کے حوالے سے یا ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کرپشن کی بنیاد پر بنایا گیا ہو. ایک ریفرنس بتا دیں. ہو کیا رہا ہے؟ ایسٹس بیانڈ مین. دیکھیں، جب آپ کوئی جماعت حکومت میں رہی اور اس کے کرپشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایویڈنسز ہوں گے. آپ ایک پرٹیکولر معاملے کو اٹھائیں گے. آپ نے ان کے خلاف لاہور کا معاملہ اٹھایا، میٹرو کا، کچھ نہیں نکلا. ملتان کا کچھ نہیں نکلا. ٹھیک.
اس کے بعد اب آپ کے پاس ایک ایسا ہتھیار رہ گیا جس کی کوئی کسی قسم کی ڈیفینیشن پاسبل نہیں ہے بھئی آمدن سے زائد اثاثے. اب یہاں آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہے جو ٹوٹل ٹیکس کتنا دے رہا ہے, آپ نے ریٹرنز دیکھے ہیں, اور ان کا بجلی کا مہینے کا بل گھر کا اس کے برابر آتا ہے. تو یہ ایسٹس بیونڈ مینز نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے جتنا سال کا ٹیکس دیتا ہے اتنا اس کا مہینے کا بل آتا ہو بجلی کا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو سوال یہ ہے یہاں بدنیت ہی ہے, کرپشن کے نام پر, احتساب کے نام پر, ان چیزوں کے بنیاد پر, اور پھر گورننس اور یہ باتیں پیرالل چلتی ہے. یا تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اگر ان کی پرفارمنس ہوتی, ان کی حکومتی کارکردگی ہوتی تو ہمیں ان کے دعووں پہ, ان کی باتوں پہ یقین بھی آ جاتا. پرفارمنس بھی نہیں ہے. وزیر آپ کے پاس اس جماعت کے اندر ایک فائنانس منسٹر نہیں تھا, آپ کے پاس ایک انٹیریئر منسٹر نہیں تھا. ٹھیک, کہاں سے آپ کہتے ہیں نا 22 سالہ میں نے جدوجہد کی, تو صاحب بات یہ ہے کہ 22 سالہ جدوجہد کے بعد آپ نے کاندھے تلاش کیے, آپ نے امپائر کو تلاش کیا, اس کی بنیاد پر آپ آگے آئے ہیں, تو آپ کے پاس پھر اب مان لیں کہ کچھ نہیں ہے. اور اگر کچھ نہیں ہے تو اس ملک کو آگے بڑھنے کے لیے سب کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور بات کریں ایک دوسرے کے ساتھ. جو نظر آ نہیں رہا بدقسمتی سے, جو نہیں نظر آ رہا, جو ٹھیک ہے اگر بات بھی نہیں اب ہوتی. یہاں پہ جلیل جان صاحب کی جو دلیل تھی اس میں بڑا افسوس ہوتا ہے, جو بیماری کے حوالے سے جو سارا معاملہ ہو رہا ہے, لیکن یہ دلیل کس بنیاد پہ ہے؟ یہ حکومتی رویے کی بنیاد پہ ہے. کہ انہوں نے اپنے جلسے جو کیے ہیں, اپنے جلسے کی, اگر وہ نہ کرتے مثال موجود نہ ہوتی, ریفرنس وہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا عمل جو ہے وہ کچھ ہے, بات آپ کچھ کرتے ہیں, اسپیس آپ نے دیے لوگوں کو, اسپیس آپ دیے ہیں. تو یہ پتہ ہے احسان صاحب, پھر اگر بات چیت کا سلسلہ بھی آگے نہیں بڑھتا, دروازے بند ہو جاتے ہیں, اور یہ جو جارحانہ انداز ہے دونوں جانب سے وہ بھی آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے, تو پھر یہ پی ڈی ایم کی تحریک آپ کو اس کا منطقی انجام کیا نظر آ رہا ہے؟ واقعتاً حکومت گھر جائے گی یا کچھ افراتفری کیا ہوگا؟ کیا دیکھیں, میرا خیال یہ ہے کہ کوشش تو کی جائے گی کہ ان کو اس بات پہ راضی کیا جائے کہ صرف حکومت کو گھر بھیجنے کی کوشش کریں اور اس پر بات کریں, اور کوشش یہ کی جائے گی. اور جس دن اس کوشش پر اتفاق ہو گیا دو فریقین کا, جن کو براہ راست ایک دوسرے کو ہدف, بلکہ اپوزیشن کی طرف سے جن کو زیادہ ہدف بنایا جا رہا ہے, اگر اس بات پہ اتفاق ہو پہ تو حکومت جائے گی. اور اگر حکومت اس بنیاد پہ جائے گی تو یہ پھر جمہوریت کے لیے ایک سیٹ بیک ہوگا, یہ اچھی بات نہیں ہوگی. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب حکومت کیا کر رہی ہے؟ زیادہ ذمہ داری بہرحال مشوانی صاحب حکومت پر پڑے گی. اگر حکومتی مذاکرات, حکومت کا رویہ ہی اگر غیر لچکدارانہ ہوگا تو پھر بات چیت کون کرے گا آگے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ اس کا منطقی انجام کیا ہوگا, میں آپ سے کہتا ہوں اس کا منطقی انجام وہی ہوگا جو متحدہ مجلس عمل میں دو بڑی جماعتوں نے آپس میں کیا تھا. آپ پوچھے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن آپس میں بھی ہی وہ نہیں ہے, مخلص نہیں, ان کا خلوص نہیں ہے. یہ تذبذب کا شکار ہیں, تحفظات کا شکار ہیں, لیکن اپنی اپنی گیم کھیل رہے ہیں. اس بات پر تو خلوص کا پرخلوص ہے نا کہ بھئی حکومت چلی جائے, اس نقطے پر سب متفق ہے نا. میں آپ سے کہوں نا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ جب یہ وقت آتا ہے نا, ایک ٹیلی فون اوپر سے جاتا ہے, سارے بیٹھ جاتے ہیں. سینٹ کے الیکشن میں اپوزیشن کے ایک لیڈر جن کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بات چیت کرتے کرتے وہ سینٹ کے ہال میں گیا اور میں پریس گیلری میں گیا, جب ان کے ووٹ کا وقت آیا چیئرمین کے الیکشن میں تو وہ موجود نہیں تھے. میں بھاگتا ہوا باہر نکلا تو ان کا ایک اسسٹنٹ تھا, وہ نیچے سیڑھیوں کے نیچے کھڑا. میں نے پوچھا بھائی صاحب کیا دینا؟ ان کا بھی ایک اہم ٹیلی فون آیا ہے. ایک ایسے وقت میں جب وہ ووٹ ڈالنے کے اس کا پکارا جا رہا ہو کہ فلاں صاحب آئیں اور اپنا ووٹ ڈالیں, اور وہ ایک خاص ٹیلی فون سننے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں. جب پیچھے پتہ چلا بعد میں کاؤنٹنگ ہوئی تو 5 ووٹ ادھر کے تھے, وہ ادھر چلے گئے. دیکھیں یہ جو مریم نواز صاحبہ کا بیان تھا, آپ اس کو ویسے ہی جرنل لے رہے ہیں کہ اس کا ذاتی بیان تھا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ کیا جائے. یہ بات چیت کسی فرد کی پلیٹ فارم سے, کسی اس سے نہیں, جلسے سے نہیں, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آنی چاہیے تھی, لیکن نہیں آ سکی. انہوں نے وضاحت کی کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگا. گزارش ہے پی ڈی ایم میں بعد میں یہ بات ہوئی ہے, انہوں نے اسٹیٹمنٹ پہلے دی تھی, جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کے اندر جو ہے نا وہ ایک پیدا ہوا. ہاں اب لیٹس اسلام آباد کی طرف ان کی موومنٹ کیسے بنتی ہے. اگر یہ آپس میں آخری رات پاکستان کی سیاست کا جو ہے نا وہ جو الیکشن ہوتے ہیں نا, ہم سارے الیکشن مہم کے دوران سمجھتے ہیں یہ ہارنے والے, صبح پتہ لگتا ہے وہ جیت گیا, راتوں رات
چیز پلٹ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شطرنج کی گیم آپ کے ہاتھ میں نہ ہو, میرے ہاتھ میں, تو میں جب چاہوں اس کو آس پاس آر پار کر دوں. آخری سوال اور آخری منٹ, 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا آپ کی نظر میں, تجزیہ کیا کہتے ہیں؟ اگر تو وبا کی صورتحال جو ہے وہ اور بڑھی, پھر تو حکومت کو کچھ سپیس مل جائے گا. اور پھر یہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات یہ ماننا پڑے گا کہ بھئی ہمیں اس وقت اپنی تحریک کو مؤخر کرنا ہے. تو شاید وبا میں ان کے لیے کچھ بہتری کی صورت نکل آئے حکومت کے لیے, لیکن یہ معاملہ تھمے گا نہیں, یہ رکے گا نہیں, کیونکہ ہمیں آگے تک نہیں نظر آ رہا کہ یہ حکومت پرفارم کر پائے گی. اور جس حکومت کی پرفارمنس نہ ہو, گورننس نہ ہو, آپ اس وقت اسٹریٹ کرائمز کی حالت آپ کو پتہ ہے, 6 منتھ کے اندر 1500 بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی, تو یہ حالت ہے اگر ایک حکومت کی تو ہوگا انشاءاللہ کیا. دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیں گے. احسان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, اب تشریف لائے. مشوانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے. جی ناظرین, آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.